بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلا ٹاپک ہے جنت کے مناظر۔ فرمایا کہ آخرت کے حالات جاننے کا راستہ۔ میرے محترم دوستو، فرمایا کہ مرنے کے بعد کے حالات جاننے کا انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی علم، کوئی فن، کوئی معلومات ایسی نہیں جو انسان کو مرنے کے بعد کے حالات سے باخبر کر سکے۔ جو شخص اس دنیا سے وہاں چلا جاتا ہے، اس کو وہاں کے حالات کی خبر ہوتی ہے، لیکن ہمیں پھر اس جانے والی کی خبر نہیں رہتی۔ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے مریدین نے ایک مرتبہ ان بزرگ سے کہا کہ حضرت، جو شخص بھی مرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ ایسا جاتا ہے کہ پلٹ کر خبر بھی نہیں لیتا، نہ تو یہ بتاتا ہے کہ کہاں پہنچا، نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور نہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے کیا مناظر دیکھے۔ کوئی ایسی تدبیر بتائیے کہ ہمیں بھی وہاں کی کوئی خبر مل جائے۔ ان بزرگ نے فرمایا، ایسا کرو کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے قبر میں دفن کرو تو قبر کے اندر میرے پاس آپ لوگ ایک کاغذ اور ایک قلم رکھ دینا۔ مجھے اگر موقع ملا تو میں لکھ کر تمہیں وہاں کی خبر بتلا دوں گا کہ وہاں کیا واقعات پیش آئے۔ لوگ بہت خوش ہوئے کہ چلو کوئی بتانے والا تو ملا۔ جب ان بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کرتے وقت ان کے ساتھ ایک کاغذ اور قلم بھی رکھ دیا گیا۔ ان بزرگ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ دوسرے دن قبر پر آ کر وہ کاغذ اٹھا لینا، اس پر تمہیں لکھا ہوا ملے گا۔ چنانچہ اگلے دن لوگ ان کی قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک پرچہ ان کی قبر پر لکھا ہوا پڑا ہے۔ اس پرچے کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے کہ آج ہمیں اس دنیا کی خبر مل جائے گی، لیکن جب پرچہ اٹھا کر پڑھا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں، بتانے والے نہیں۔ واللہ عالم، یہ واقعہ کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے کہ ایسا کر دیتے، اس لیے یہ واقعہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا اور من گڑت بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں کے حالات بتانے کے نہیں، دیکھنے کے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حالات کو ایسا راز کے اندر رکھا ہے کہ کسی پر بھی ذرا سا بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ بس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک علیہ السلام نے احادیث میں جتنی باتیں بتا دیں، اس سے زیادہ کسی کو وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ قرآن و حدیث کے ذریعے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں، ان کو یہاں پر تھوڑا سا بیان کرنا مقصود ہے۔ فرمایا کہ ادنا جنتی کی جنت کا حال۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اہل جنت میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا اور سب سے ادنا آدمی جنت میں کون ہوگا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جانے سے رہ گیا ہوگا اور جنت کے آس پاس کے علاقے میں بیٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جب تم دنیا میں تھے، اس وقت تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا، ان بادشاہوں میں سے اپنی مرضی سے 4 بادشاہوں کا انتخاب کر کے میرے سامنے بیان کرو، اور پھر ان بادشاہوں کی سلطنتوں کے جتنے حصے تھے، ان میں سے جتنے حصوں کا تم نام بیان کر سکتے ہو بیان کرو۔ چنانچہ وہ شخص کہے گا، یا اللہ، میں نے فلاں فلاں بادشاہ کا ذکر سنا تھا، ان کی سلطنت بڑی عظیم تھی، اس کو بڑی نعمتیں ملی ہوئی تھی، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی ویسی ہی سلطنت مل جائے۔ اس طرح وہ ایک ایک کر کے 4 مختلف بادشاہوں کے سلطنت کا نام لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم نے ان کی سلطنتوں کے اور ان کے علاقوں کے نام تو بتا دیے، لیکن ان بادشاہوں کو جو لذتیں حاصل تھیں اور ان کے بارے میں تم نے سنا ہوگا کہ فلاں بادشاہ ایسے عیش و آرام میں ہے، ان لذتوں میں سے جو لذت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کا بھی ذکر کرو۔ چنانچہ وہ شخص ان لذتوں کا بھی ذکر کرے گا کہ میں نے سنا تھا کہ فلاں بادشاہ کو یہ نعمت حاصل تھی، فلاں بادشاہ کو یہ لذت حاصل تھی، یہ لذتیں مجھے بھی مل جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ جن بادشاہوں کا تم نے نام لیا اور ان کی جن سلطنتوں کو تم نے گنوایا ہے،
اور ان کی جن نعمتوں اور لذتوں کا تم نے ذکر کیا ہے اگر وہ تمہیں مل جائیں تو تم راضی ہو جاؤ گے۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، میں تو ضرور راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم نے جتنی سلطنتوں کا نام لیا اور ان کی جن نعمتوں اور لذتوں کا تم نے نام لیا اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جنت کا سب سے کم تر آدمی جس کو سب سے ادنا درجے کی جنت ملے گی وہ یہ شخص ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ جب ادنا آدمی کا یہ حال ہے تو جو آپ کے پسندیدہ بندے ہوں گے جن کو اعلیٰ ترین درجات عطا کیے گئے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے موسیٰ جو میرے پسندیدہ بندے ہوں گے ان کے اکرام کی چیزیں تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کو خزانوں میں مہر لگا کر محفوظ کر کے رکھ دی ہے، اور ان میں وہ چیزیں ہیں کہ ولا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ یعنی وہ چیزیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے اس کا تذکرہ نہیں سنا اور کسی کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ آگے اور بھی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔